الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس خوبصورت سی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سال کے سب سے افضل دنوں کی۔ جی ہاں، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ایسے دن کی جن کی قسم اللہ نے قرآن میں کھا لی ہے۔ ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں بہت ہی مبارک دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ان کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا ہے کہ والفجر ولیال العشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد جو ہے وہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیا گیا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ ذو الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو ہر عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اس دن میں بہت سے اعمال ایسے بتائے گئے ہیں کہ اگر آپ کریں گے تو آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی، کیونکہ یہ بہت زیادہ افضل دن ہیں اور اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن جو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں وہی ہیں۔ اور ان میں جو عمل کیا گیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو جان و مال کے ساتھ نکلا اور کچھ واپس نہ آیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا جو ایک روزہ ہے وہ 1 سال پچھلے اور 1 سال جو اگلے گناہ ہیں ان کا کفارہ ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس دنوں میں سب سے زیادہ جو اعمال کرنے کے ہیں وہ آپ زیادہ سے زیادہ جو نفل نمازیں ہیں نفل نمازوں کا اہتمام کریں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور خاص طور پہ آپ 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھیں اور تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کریں۔ ان بابرکت دنوں کو ضائع ہرگز نہ کریں، یہ نیکیوں کی فصل بہار ہے، اور اللہ ہمیں بھی ان دنوں کی قدر کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں آپ ان جو پہلے 10 دن ہیں آپ استغفار اگر کثرت سے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ آپ قرآن پاک کی جب تلاوت کریں گے، یا پھر اگر آپ کسی ایسے پریشانیوں میں ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر اپنی پریشانیاں بتائیں اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ تو ہی حل کرنے والا ہے میری مشکلات، تیرے سوا کون ہے میرا، اللہ تعالیٰ کے آگے رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آپ کی اگر کوئی بھی پریشانی ختم نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں آپ جتنی عبادات کریں گے، جتنے نفل وغیرہ پڑھیں گے، جتنے صدقہ و خیرات کریں گے، اور جتنا بھی کچھ ان نفل عبادات کریں گے، ان سب عبادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے انشاءاللہ جو بھی مشکلات ہیں وہ ختم کر دے گا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کریں اور زیادہ سے زیادہ گڑ گڑا کر مانگنا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا بہت پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ گڑ گڑا کر مانگیں کہ یا اللہ میرا کون ہے تیری سوا جو مجھے دے، تو ہی مجھے دے دے، تو ہی میری مشکلات کو ختم کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو ان 10 دنوں کا فائدہ اٹھائیں، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، کیونکہ یہ دن ہمارے پاس 1 سال بعد آتے ہیں، اور یہ آپ کے پاس موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ اپنے رب کو راضی کر لیں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنا لیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔